مسلمانوں، عبداللہ بن سبا یہودی کامیابی اور کامرانی کی اعلیٰ چوٹی پر پہنچ کر خود اعتمادی کے جذبے میں اتنا جری اور بے باک ہو گیا کہ وہ اپنا بھیانک اور اصلی چہرہ بتانے کی عجلت میں بے تاب و بے قرار ہو گیا، اور اس نے اپنے خاص الخاص اور چہیتے شاگردوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کے تمام ممبران کو خلوت میں جمع کیا۔ سب سے پہلے اس نے تمام حاضرین سے حلف قسم اٹھوایا کہ یہ راز میرے نام سے مشتہر مت کرنا، بلکہ نہایت ہی خفیہ طور پر احتیاط اور ہوشیاری سے مسلمانوں کے درمیان پھیلا دینا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنے خاص اور معتمد لوگوں کے سامنے جس راز کو فاش کیا تھا اور اسے احتیاط کے ساتھ خفیہ طور پر مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کو کہا تھا، وہ حسب ذیل ہیں۔ پہلا کہ حضرت علی سے کچھ ایسے امور وجود میں آئے ہیں کہ جو قوت انسانی سے باہر ہیں۔ حضرت علی کی کرامات، جنسیت بدل دینے کی قدرت، غیب کی باتوں کی خبر دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور دنیا کی حقیقت بیان کرنا، حاضر جوابی کی صلاحیت، لفظوں اور جملوں کی فصاحت و بلاغت، قادر الکلامی کی صلاحیت، انداز بیان کرنا، حسن تکلم، تقوی، پرہیزگاری اور کثرت عبادت، اعلیٰ قسم کی بہادری اور شجاعت، ایسی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کہ ایسی قوت و طاقت دنیا نے نہ دیکھی ہے اور نہ سنی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد عبداللہ بن سبا یہودی نے حاضر سامعین سے سوال پوچھا کہ بتاؤ، کیا تم جانتے ہو یہ تمام خوبیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کس سبب سے تھیں؟ ابن سبا یہودی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مجلس میں حاضر کمیٹی کے تمام ممبران نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نہیں جانتے، اس راز کی حقیقت معلوم کرنے سے عاجز و قاصر ہیں، لہٰذا آپ ہی بتاؤ وہ راز کیا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کہیں گے ہمیں قبول و منظور ہے، کیونکہ ہم سب کو آپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ راز حقیقت معلوم کرنے کے تعلق سے لوگوں کا تجسس، تڑپ، تلملاہٹ اور بے قراری کو دیکھ کر گرم لوہے پر ہتھوڑا پیٹتے ہوئے عبداللہ بن سبا یہودی نے بم پھوڑا کہ یہ سب الوہیت یعنی الہ یعنی معبود یعنی اللہ ہونے کی خاصیتیں ہیں۔ الہ یعنی اللہ تعالی بشریت کے لباس میں یعنی انسان کے روپ میں جلوہ نما یعنی جلوہ دکھا رہا ہے۔ غیر فانی یعنی کبھی بھی فنا اور ختم نہ ہونے والی خدا کی ذات خود کو فانی لباس میں یعنی فنا ہونے والے انسان میں ظاہر کرتی ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْإِلَٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی جان لو کہ بے شک حضرت علی ہی معبود عبادت کے لائق ہیں، علی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلمانوں، عبداللہ بن سبا یہودی نے مخصوص آدمیوں اور شاگردوں کے سامنے اپنی اصلیت عیاں کرتے ہوئے شیعہ فرقے کے شخصیت پرستی کی بنیادی عقیدے کی بنیاد رکھی، اور ظاہری طور پر اسلام میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والا شیعہ فرقہ وجود میں آیا۔ اس فرقہ کے گمراہ کن اور ایمان کو تباہ کرنے والے، فاسد کرنے والے عقائد باطلہ اور فاسدہ اتنی کثرت سے متعین فکس کیے گئے کہ اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ علاوہ ازیں بے شمار جھوٹی من گڑت حدیثیں وجود میں آئی کہ سادہ لوح مسلمان امتیاز ہی نہ کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس طرح دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کو شدید ضرر اور نقصان پہنچانے کے بعد سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی ملت اسلامیہ کو فتنہ اور فساد کی آگ میں سلگنے کے لیے عجیب عجیب ترکیبیں اور سازشیں کی، اور اس کی ایک کڑی کے طور پر مسلمانوں میں آپس میں ہونے والی سب سے پہلی جنگ یعنی جنگ جمل کا دردناک اور غمناک حادثہ وجود میں آیا۔